بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اور عبادات صرف اور صرف رب العرش کریم، رب العرش عظیم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، حقیقی معبود ہے، اور ایک دن ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ السلام علیکم ٹو آل مائی لسنرز۔ اچھا، اب میں آتا ہوں 2019 میں، 2018 کے مئی کی بات ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، آڈیو میں بتایا تھا کہ امی کو اس طرح ٹیومر ہوا تھا، اور پھر الحمدللہ ان کی ریڈیشن ہوئی، اس کے بعد سرجری کے بعد وہ پھر ماشاءاللہ ریکور کر گئیں۔ یہ جسٹ کوئک ایک ریکال تھا۔ تو اب اس کے بعد 2018 کے مئی میں یہ ہوتا ہے کہ میری مدر کو یورین میں بلڈ آتا ہے۔ بہرحال ہم جاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹرس جاتے ہیں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کے ریکٹم میں اب یہ ٹیومر ہے ریکٹم میں۔ پہلے ان کا کولون میں تھا، بڑی آنت میں، اور اب ان کے ریکٹم میں آ گیا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین ہوا تو اس میں بتایا کہ یہ بہت ایگریسو ٹیومر ہے، اور اس کو آپ نے جلد سے جلد آپریٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ ودن ڈیز جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے، باہر آ سکتا ہے، لوکل نہیں رہے گا۔ اور یہ ساتھ میں یہ بتایا کہ اب آپ کا ریکٹم ہمیں بند کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں بیگ لگانا پڑے گا۔ یہ ہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ میری مدر نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں جس طرح بھی ہوں، جتنی میری زندگی ہے میں اسی طرح رہوں گی، لیکن میں یہ بیگ نہیں لگواؤں گی۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ بہت بہادر خاتون ہیں اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بہرحال پھر ہم گھر میں آئے، ہم نے سب نے ڈسکس کیا کیا کرنا ہے۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ بھی کیا کہ ہم امی کو باہر بھیجیں گے اس کے لیے، اور باہر وغیرہ رپورٹ وغیرہ شیئر کریں گے، اور ٹریٹمنٹ باہر سے کروائیں گے۔ بہرحال پھر ہم نے امی سے بھی ڈسکس کیا، تو امی نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی باہر نہیں جانا، جو اللہ پاک نے وہی جو پہلے بات کی تھی، جتنی زندگی رکھی ہوئی ہے میں اسی طرح رہوں گی۔ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، قرآن پڑھیں گے، روحانی علاج کریں گے، بس روحانی علاج کریں گے، اور میں نے اس قسم کے آپریشن میں نہیں جانا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ بالکل پھر ہم نے سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اوکے، امی نے بھی، جب کہ امی ایگریڈ نہیں تھی، تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی دعا کریں گے، روحانی علاج کریں گے، اور انشاءاللہ امی اسی طرح ریکور کریں گی، بہتر ہو جائیں گی۔ اس طرح پھر میں یہ جو آپ کے ہوتے ہیں دیسی طریقے ہیں، اس کے حساب سے جو آپ کی جو جتنے بھی ہمارے یہ کیا نام ہے، یہ میڈیسنس تو نہیں کہہ سکتے، ادر دین جو ہمارے ایلوپیتھ ہوتی ہیں، جو حکیموں کے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے میں دیکھتا رہا۔ تو مجھے پتہ یہ چلا کہ جی کوئی مری میں ہے، کوئی کہیں پر ہے، میں جگہ جگہ گیا بھی ہوں، وہاں سے بھی دعا کروائی۔ پھر مجھے کہا، باہر کسی نے بتایا یہ کہ ایک ہے صاحب جنہوں نے ایک بوٹی ہے، ایک جڑی بوٹی، جب انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے یوز کی تھی، ان کی وائف کو تھا، تو ان کو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، بلڈ ٹیومر تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ تو میں ان کے پاس گیا، ان سے ملا، ان سے انہوں نے بتایا کہ ایک بوٹی ہے دھماسہ بوٹی، اس کو استعمال کریں، اور اس طرح یہ بالکل آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو میں نے وہ دھماسہ بوٹی پتہ کروائی، منگوائی، حالانکہ میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا آپ کو۔ تو اس طریقے سے وہ دھماسہ بوٹی دینا شروع کی، ساتھ میں میرا تھا قرآن پڑھنا، ایک پانی میں پھونک کے، باقی میرے ابو بھی اسی طرح پڑھ کے، جو اس روحانی علاج ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام پڑھ کے ہم اس طرح علاج کرتے رہے۔ دھماسہ بوٹی بھی شروع ہو گئی الحمدللہ۔ پھر ہم نے مئی کی بات تھی، جون جولائی اگست، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بہت اگریسو ہے، یہ باہر آ سکتا ہے۔ تو الحمدللہ امی ماشاءاللہ ہم اس کو پھر 3 مہینے بعد الٹرا ساؤنڈ کرواتے رہے، اور الٹرا ساؤنڈ جو ہے نا وہ اس میں آتا رہا کہ نہیں، یہ بالکل انٹیکٹ ہے، اور دھماسہ بوٹی بھی چلتی رہی۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہے، دعا مانگتے رہے، روزانہ میں قرآن شریف 112 پڑھ کے اور امی پہ پانی پڑھ کے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دعا کرنا، بہت اللہ سے مانگنا، ہم بس اس پر تھے، یہ ہمارا یہی علاج تھا۔ اچھا، کرتے کرتے یہ چیز ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ پھر آ جاتے ہیں 2019 کے مارچ کے بعد، جب میں آؤٹ آف کنٹری تھا۔ اچھا، جب میں آؤٹ آف کنٹری تھا تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ میں کسی آفیشیل ٹور سے گیا ہوا تھا کہ امی کی ڈائریا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب میں واپس آیا، 2019 کے مارچ کی بات ہے، کہ انہوں نے کہا جو ہے نا وہ طبیعت ڈائریا کی وجہ سے خراب ہو گئی، بہت ڈاؤن ہو گئی، تو اب وہ دھماسہ بوٹی روکنی پڑی، کیونکہ وہ آلریڈی بڑا گرم ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ دھماسہ بوٹی رک گئی، تو پھر امی کی طبیعت ڈاؤن ہوتی گئی۔ تو پھر یہ ہوا کہ بہت زیادہ ڈائریا، اور یہ پھر ہمیں ہاسپٹل جانا پڑا۔ پھر ظاہری بات ہے
ہمارے ہاسپٹل میں رہی ہیں 2 ہفتے، پھر وہ گھر آئی ہیں، پھر ہاسپٹل میں رہی ہیں، پھر گھر آئی ہیں۔ بحال کرتے کرتے یہ ہوا کہ ہم آ جاتے ہیں 2019 کے جون میں آ جاتے ہیں۔ تو ان دا مین ٹائم اس میں ایک دفعہ ہم ایک ہاسپٹل میں جو ہم تھے تو وہاں سے ڈسچارج کروایا، وہ ٹریٹمنٹ میں بڑا خوش نہیں تھا، میں ان کو ڈسچارج کروا کے کسی اور ہاسپٹل لے کے گیا، تو وہاں بھی بہت بڑا ہاسپٹل تھا، وہاں بھی ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں تھا۔ تو وہاں پہ ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، جس پر میں بہت ناراض ہوا۔ میرے بھائی کو بتایا، میں پھر ہاسپٹل گیا اس ڈاکٹر کو پتہ کرنے کے لیے تم نے بات کیسے کی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کو اس کو ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے تھا، سرجری کروانی چاہیے تھی، بہرحال جو بھی ہے۔ تو ہم اور اس کے بعد پھر دوبارہ گھر لے آئے، پھر امی کا اس طرح بس تھوڑا سے وہ ڈاؤن ہوتی گئیں، پھر چلنا پھرنا کم ہو گیا ان کا۔ پھر ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھر ہم نے یہ کہ فزیوتھراپسٹ کو ہائر کر لیا، وہ آ کے ان کے کرتے رہے سارے مساج وغیرہ، تو آلموسٹ وہ بیڈ وغیرہ پہ آ گئیں۔ پھر ہاسپٹل گئے، پھر آپ جون میں آ جاتے ہیں، جب جون میں گئے ہیں تو وہاں پر پھر اسی طرح پھر ڈائلیسس کروانا پڑا، پانی وغیرہ بہت آنے لگ گیا باڈی میں، کڈنیز وغیرہ فیٹ ہونے شروع ہو گئیں۔ تو کرتے کرتے پھر میں اس دن پہ آتا ہوں جب 2019 کے 25 جون کی بات ہے۔ 25 جون کو شام کو ان کو ڈائلیسس کرنا تھا، لیکن وین نہیں مل رہی تھی کیونکہ بلڈ وغیرہ واٹر وغیرہ کا باڈی میں آ گیا تھا۔ تو پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو بہت ڈاکٹرس آ گئے وہاں پر کمرے میں، تو اس ٹائم مجھے یہ فیل ہوا کہ جیسے کچھ اللہ نہ کرے گڑبڑ ہے۔ بہرحال پھر وہ چلے گیا تو میں امی کے ساتھ ہی تھا، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، بہت بھوک لگ رہی تھی مجھے۔ تو میں نرس آئی، نرس سے میں نے کہا 5 منٹ رکیے، میں نیچے جا کے میرا صاحب میں گنے کا رس پی کے آتا ہوں۔ اس نے کہا 5 منٹ میں آپ نے آ جانا ہے۔ میں بھاگتے ہوئے نیچے گیا، 3rd فلور سے نیچے گیا میں۔ اب والٹ میرا گاڑی میں تھا، ایک طرف تھا اور رائٹ سائڈ پہ، اور اس کے اپوزٹ پہ کوئی گنے کا رس تھا، تو میں بھاگتا ہوا گیا، گنے کا رس لے کر آیا، لیکن 4 منٹ ہو گئے تھے۔ تو 5 منٹ کا انہوں نے مجھے کہا تھا، میں پھر بھاگتے ہوئے اوپر گیا ہوں اور میں نے کہا میں نے گنے کا رس نہیں پیا، اور پھر نرس بھی کہہ رہی تھی کہ میں بس جانے والی تھی۔ تو بھائی یہ کرتے کرتے پھر شام کا وقت ہو گیا، اور شام کا وقت پھر میرے بھائی وغیرہ آ گئے، پھر میں نیچے گیا اور میں نے گنے کا رس وغیرہ پیا، اور پھر میں بہتر ہو گیا۔ تو اب میں نے یہاں سے گھر جانا تھا، اور بھائی شام کو آ گئے تھے، شام 6 بجے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے آگے میں پھر اپنی نیکسٹ آڈیو میں کنٹینیو کروں گا، بتاؤں گا کہ کیا ہوا، کہ میں اب گھر جانے والا ہوں، اور میری مدر جو ہے نا وہ ان کے ڈائلیسس اسٹارٹ ہو گیا ہے، میرے بھائی وغیرہ آ گئے ہیں۔ چلیں اس دعا کے ساتھ میں یہ ختم کرتا ہوں آڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔